نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیں تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار بغداد حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک بڑی مشہور کرامت جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے، یہاں پر واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں بات اتار دینا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے، یہ غوث اعظم ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی عبادتوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن یہ بڑے پیر ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان۔ فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف نکل گیا، کئی روز تک جنگل میں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سبحان اللہ صد بار سبحان اللہ، عبادت و ریاضت کا یہ عالم کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ یہ شان ہے بڑے پیر سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا، ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد اس بادل سے ایک آواز گونجی۔ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، اب تجھے عبادت و ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ اللہ اکبر! یہ جملہ سنا تو غضبناک ہو گئے۔ آج کل کے جاہل پیر ہوتے تو خوش ہو جاتے، اچھی بات ہے کہ اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ کی کوئی ضرورت نہیں، عبادت و ریاضت معاف ہو گئے، اچھی بات ہے۔ ویسے بھی جاہل پیر نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ پہلے سے معاف کرا کے بیٹھے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاہل پیروں سے بچائے۔ لیکن یہ پیر ہی نہیں ہے، بلکہ پیروں کے پیر روشن ضمیر بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا غضبناک ہو گئے، آپ نے لا حول پڑھی، اس کے بعد جیسے ہی آپ نے لا حول پڑھی روشنی ختم ہو گئی، وہ جو ابر دکھائی دے رہا تھا، جو ابر نمودار ہوا تھا، وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اسی طرح سے میں نے اس سے قبل 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ جملہ جب آپ نے سنا، اللہ اکبر! بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ سبحان اللہ! کتنی اچھی کتنی پیاری آواز ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے علم نے نہیں، اے شیطان مردود، تو مجھے ابھی بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ پیارے، یہاں سے ہمیں درس و سبق یہ ملتا ہے، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی عبادت و ریاضت سے دور نہیں ہونا چاہیے، چاہے جس حال میں رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہیں، قلب جو ہے اللہ کے ذکر سے معطر رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درس و سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی تعریف کرے تو اپنے نفس کی طرف، اپنے ذات کی طرف اسے منسلک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے، ھذا من فضل ربی، جو کچھ بھی ہے
میں جو کچھ بھی ہوں میرے رب کے فضل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پر گامزن فرمائے، بڑے پیر سرکار غوث اعظم کی محبت میں جلائے اور سرکار بڑے پیر کی محبت میں اٹھائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔